ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، سر پہ ہے تاج یہ حفظ قرآن کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم کو قسمت پہ اپنی بہت ناز ہے، آج حاصل ہوا جو یہ اعزاز ہے، جو کتاب خدا سب سے ممتاز ہے، وجہ تسکین دل جس کی آواز ہے، تحفہ ہم کو ملا، تحفہ ہم کو ملا اس کے فیضان کا، ہم پہ انعام رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وقال تعالی فی موضع آخر لا اکراہ فی الدین۔ کچھ لوگ بوئے گل سے پریشان ہیں آج کل، کچھ لوگ بوئے گل سے پریشان ہیں آج کل، ہر چند ان سے کوئی عداوت نہیں مجھے، کہتی ہوں صاف صاف عزیزان محترم، کہتی ہوں صاف صاف عزیزان محترم، کہتی ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، مشفق و مکرم اساتذہ کرام و رفقائے اعظام، اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن و امان کی ضامن ہے۔ اسلام میں جہاں ایمان و یقین، زہد و تقوی، عفت و پاک بازی، شرم و حیا، عدل و انصاف، عفو و درگزر، رحم و کرم، دیانت داری و خودداری، محبت و شفقت، حق گوئی بیبا کی جیسے اخلاق حسنہ کی ترغیب ہے، وہی تمام رذائل سے دور و نفور رہنے کی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے روز اول ہی سے اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ دنیا والے حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنان اسلام نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، لیکن جب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر جواب دیتی ہے کہ نہیں نہیں، اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے تو بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون حملہ آور ہوا تھا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر کو کس نے دھمکایا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر کو کس نے آنکھیں دکھائی تھی؟ بلال و صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے نام پر تڑپنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ اور ہاں، انصار مدینہ پر نبی کے قدموں میں آنے کے لیے کون دباؤ ڈال رہا تھا؟ سنہ 8 ہجری میں کفار مکہ پر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے کون زور و زبردستی کر رہا تھا؟ اے اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، بتاؤ کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور سے قبول کیا یا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہو کر؟ بولو، تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہو گئی؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ہاں، تمہیں خاموش ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ان حضرات نے اسلام کو اپنی رضامندی اور خوشنودی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور نظر ڈالیے عہد فاروقی پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام مجاہدین نے قبول اسلام پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ سب کو مذہبی آزادی کا پروانہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ امان جو آپ نے بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو دیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سہولت کی جائے، نہ ان کو اٹھایا جائے، نہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ان کے صلیب اور مالوں میں کچھ کمی کی
جائے نہ ان پر مذہب کے بارے میں کوئی جبر کیا جائے۔ اے عقل کے اندھو، کیا تمہیں یہ تحریر نظر نہیں آتی جس میں صاف صاف مذہبی آزادی دی گئی ہے؟ اے اسلام کے چہرے کو مسنح کرنے والوں، ابھی اور آگے بڑھو اور ان کے خطوط کا مطالعہ کرتے چلو جو حجاج بن یوسف جیسے جابر و ظالم گورنر نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کے پاس بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف صاف صاف لکھتا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں مسمرانہ کرنا اور ان کے مذہبی پیشواؤں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور تو اور ذرا لمبا سفر طے کیجیے۔ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحمدلی و فیاضی کا تذکرہ بھی سنتے چلیے، جس نے بیت المقدس کو نہ صرف خون خرابی سے بچایا تھا بلکہ تمام عیسائیوں کو خیر و عافیت سے نکلنے کا موقع بھی دیا تھا۔ اسی رحمدلی سے متاثر ہو کر لین پول نے لکھا ہے کہ وہ جلالت و شہامت میں یک اور بے مثال شخص تھا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی تاریخ کی ایک ہلکی سی جھلک جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام کا چراغ ظلم و جور اور تشدد کے تیل سے روشن نہیں ہوا بلکہ اس میں اخلاق حسنہ کا روغن ڈالا گیا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ دور حاضر پر نظر ڈالیے، غور کیجیے اور بتائیے کہ آج اسلام قبول کرنے والوں کو کون مجبور کر رہا ہے؟ آخر یوسف یوحنا پر محمد بن یوسف بننے کے لیے کس نے زور زبردستی کی؟ یورپ و امریکہ میں کیوں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ اگر آپ ان تمام حقائق پر غور کریں گے تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ اسلام اپنی باطنی کمالات کی وجہ سے پھیلا ہے، پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلے گا، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کا صحیح ترجمان بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔